محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ایک بات یہ ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ ایک طرف آپ اللہ کے رسول ہیں، میسنجر ہیں، پروفٹ ہیں، اور دوسری طرف آپ کی ایک اور حیثیت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس آیت کے مطابق جس طرح 1,24,000 دیگر پروفٹس گزرے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پروفٹ تھے، ایک میسنجر تھے، ایک رسول تھے، نبی تھے۔ لیکن آپ کی ایک اور بھی حیثیت تھی۔ رسول ہونے کے اعتبار سے تمام رسول اللہ کی نظر میں ایک ہی ہیں، لیکن آپ کی ایک اور ایکسپشنل حیثیت بھی تھی، اور وہ کیا کہ آپ نبیوں کے خاتم تھے۔ آپ کے بعد اب کوئی دوسرا رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شخصیت اور پرسنالٹی کا آپ مطالعہ کریں گے، جب پیغمبر اسلام کی بایوگرافی پڑھیں گے، تو آپ یہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام بچپن ہی سے ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی کے آدمی تھے۔ آپ خوبصورت بھی تھے، تندرست بھی تھے، لوگوں کے درمیان آپ مقبول بھی تھے، آپ نرم مزاج بھی تھے اور خوش گفتار بھی تھے، بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی امیج لوگوں کے درمیان یہی تھی، لہٰذا لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی ہی عمر کے تھے کہ آپ یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ بالآخر آپ کے چچا نے آپ کی اپ برنگنگ کی، آپ کی پرورش کی۔ آپ کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کی یہی پرسنالٹی تھی جس نے مکہ کی ایک بہت بڑی تاجر خاتون کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، یعنی حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پروپوزل دیا۔ اس کی تاریخ ہے، پیغمبر اسلام نے بالآخر اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور پھر پیغمبر اسلام کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی۔ یہ پیغمبر اسلام کی 25 سال کی عمر میں پہلی شادی تھی۔ جس وقت شادی ہوئی تو پیغمبر اسلام کی عمر 25 سال تھی، اور آپ کی اہلیہ اور آپ کی وائف کی عمر 40 سال تھی۔ پیغمبر اسلام کی جب شادی ہو گئی تو شادی سے پہلے بھی آپ اپنے علاقے میں نوبل انڈیویجول اور شریف فرد کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ہمیشہ آپ لوگوں کے درمیان نہ رہتے ہوئے بلکہ تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ شادی سے پہلے بھی آپ کی جو ایک عادت تھی وہ تھی تنہائی کو پسند کرنا، غور و فکر کرنا، تھنکنگ کرنا، کانٹمپلیشن کرنا۔ شادی نے آپ کی زندگی میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ لایا۔ وہ کیا؟ حضرت خدیجہ چونکہ ایک تاجر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بھی ایک تاجرہ تھیں، بزنس وومن تھیں، اب بہت زیادہ رچ اور دولت مند تھیں۔ تو شادی سے پہلے تو پیغمبر اسلام کچھ بزنس وغیرہ کر لیا کرتے تھے، روزی کمانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جیسے ہی شادی ہو گئی تو آپ نے اپنا کام دھندہ یعنی روزگار کو کمانے کا سلسلہ بند کر دیا، چونکہ حضرت خدیجہ کی طرف سے دولت حاصل ہو گئی، اور آپ اصل اس سوچ میں لگ گئے جو سوچ شادی سے پہلے بھی آپ کے اوپر غالب تھی۔ اور وہ سوچ کیا تھی؟ وہ سوچ تھی کہ what is the truth؟ سچائی کیا ہے؟ آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کیوں ہے؟ ہم یہاں کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ آپ انہی بنیادی سوالات کو لے کر سرگرداں رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ شادی نے آپ کی زندگی میں ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ لایا، اور پھر آپ شادی کے بعد اکثر و بیشتر بالکل پہاڑوں کے سناٹے میں جاتے ہیں۔ پہاڑ میں ایک مشہور پہاڑ ہے جو مکہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پہ ہے، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ وہاں چلے جاتے ستو لے کر اور پانی لے کر، اور مسلسل وہیں وقت گزارتے ہیں، تھنکنگ میں اور کانٹمپلیشن میں، غور و فکر اور تدبر میں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ یا اللہ میں دولت کیسے زیادہ کماؤں، وہ یہ نہیں تھا کہ یا اللہ میں اپنے علاقے میں بڑی بڑی عمارتیں کیسے بناؤں، یا اللہ میں سماج میں سب سے زیادہ پربھاوشالی کیسے بن جاؤں۔ آپ کی سوچ یہ نہیں تھی، آپ کی سوچ یہ تھی کہ خدایا سچائی کیا ہے؟ خدایا آخر تو کہاں ہے؟ تو کب میرے سامنے آئے گا؟ تو کب میرے سامنے آئے گا؟ خدایا تو سچائی کو میرے اوپر ظاہر کر دے۔ غار حرا میں مسلسل آپ کی یہی سوچ ہوتی تھی۔
جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا تب آپ دوبارہ لوٹتے ہیں اور پھر ستو اور پانی لے کر وہیں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دوسری چیز آپ کی روح کو، آپ کی اسپرٹ کو تسکین دینے والی ثابت نہیں ہو رہی تھی سوائے اس کے کہ آپ کو ان بنیادی سوالات کے جواب مل جائیں، ان بنیادی اور بیسکس کوشچنز کے آنسرز مل جائیں کہ what is the truth, what is the higher reality، اعلیٰ ترین حقیقت کیا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی تلاش میں آپ مسلسل لگے رہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس سوال کو سنا اور فروری 610 عیسوی میں آپ کے اوپر پہلی وحی اترتی ہے۔ اللہ کا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے روپ میں آپ کے پاس ظاہر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر وہ پہلے کلمات اور پہلی کچھ ابتدائی آیات اترتی ہیں جو آج وہ قرآن کے 96 نمبر کی صورت میں ابتدائی آیتوں کے طور پر موجود ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب لنک خدا سے جڑ گیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے رب کو پا لیا، اپنے رب کو دریافت کر لیا۔ اب اس دریافت کے بعد آپ کی زندگی دوبارہ ایک اور ٹرننگ لیتی ہے، آپ کی زندگی میں ایک اور بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ یہ کہ پہلے اگر یہ تمام سوچ لوگوں کی بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی آپ ایک تنہا اور بالکل ایک الگ انڈیویجول نظر آتے تھے، آپ کی سوچ الگ تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب اپنے رب کو پا لیا تو اب اسی حقیقت کو مہر لگ گئی اور اس مہر کے بعد آپ نے وہ کام شروع کر دیا جس کو خدا رب العالمین نے آپ کے ذمہ ڈالا تھا۔ ایک موقع سے پیغمبر اسلام نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 9 باتوں کا وہ کیا ہے؟ کھلے اور چھپے ہر حال میں میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ نمبر 1، کھلے اور چھپے ہر حال میں میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ غصہ میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں، غریبی کی حالت ہو یا پھر امیری کی حالت، دونوں حالتوں میں میں اعتدال کے ساتھ اور موڈریشن والی لائف گزاروں، یعنی میں انتہا پسندی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ جو لوگ میرے اوپر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو لوگ مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو لوگ مجھے محروم کرے میں اسے بھی دوں۔ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ یہ کل 9 چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان 9 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں ان 9 باتوں پر عمل کروں۔ اگر ان 9 باتوں کو ہی ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس نے اسلام کو اپنا لیا، اور ان میں سے کوئی ایک بات بھی چھوڑ دے تو پھر اس نے اسلام کو یا تو ادھورے طور پہ اپنایا یا پھر اس نے نہیں اپنایا۔ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، کوئی بھی صورتحال ہو ہر حال میں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا، معاملہ خواہ دوست کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ، جسٹس اور انصاف کا طریقہ نہ چھوڑنا، امیری ہو یا غریبی کسی حال میں انتہا پسندی کو اختیار نہ کرنا، جو لوگ کٹے ان سے بھی جڑنا، ان کے لیے بھی اپنے دل میں نفرت نہ پالنا، جو لوگ نگیٹو پروپیگنڈا کریں، جھوٹی باتیں پھیلائیں، ظلم کریں ان کو بھی معاف کر دینا، جو لوگ محروم کریں، جو میرے حصے کو مار لیں، جو لوگ ہمارے حق کو مار لیں ان کو بھی دینا۔ خاموشی ہو تو یوں ہی خاموشی نہیں، فحش باتوں کو سوچنے والی اور ولگر باتوں کو سوچنے والی خاموشی نہ ہو، بلکہ اعلیٰ خیالات کو، اعلیٰ افکار کو، اعلیٰ آئیڈیولوجیز کو سوچنے والی خاموشی ہو۔ جب زبان سے کوئی بات نکلے تو اچھی ہی بات نکلے، یاد الہی کی بات نکلے، ورنہ تو آدمی خاموش رہے۔ آدمی جب دیکھے تو اس کا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو، وہ ہر چیز سے کوئی سبق نکال لے، ہر چیز سے وہ کوئی آخرت کا نقطہ نکال لے۔ یہ کل 9 باتیں ہیں جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ بھی 9 باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گویا کہ انہوں نے پروفٹ کے پیغام کو اپنایا اور دین اسلام کو پوری طرح اپنا لیا۔ جو لوگ بھی ہم میں سے ان 9 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی چھوڑے تو گویا کہ اس نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی
پیغام محمدی کو ٹھکرایا اور دین اسلام کو پوری طرح نہیں اپنایا۔ پیغمبر اسلام کی ان 9 باتوں پر غور کیجئے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کوئی کامن مین یا کامن لیڈر یہ جملہ نہیں بول سکتا، یہ تو وہی آدمی بیان کر سکتا ہے جو خود بھی پوری طرح انہی سوچ میں، انہی پریکٹسز میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جس کا لنک براہ راست خدا سے جڑ جائے، جو آخرت کو شعوری طور پر دریافت کر لے، جو جنت کا شوقین بن جائے اور جہنم سے خوف کھانے لگے۔ جس دل میں جنت کا شوق نہ ہو اور جہنم کا خوف نہ ہو، ایسے لوگوں کو آپ کوئی بھی بات نہ بتا سکتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کی زبان سے ایسی گہری بات نکل سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہی 9 باتوں میں آپ کی پوری زندگی پیروئی ہوئی ہے۔ آپ کی پوری زندگی دراصل آخرت کا پیغام اور آخرت کا میسج تھا۔ میں چند واقعات بتاتا ہوں، یوں تو گھنٹوں لگے، میں صرف چند مثالی واقعات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر نے جو بات کہی آپ وہ اسی بات پر پوری طرح جمے ہوئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، میں نے بھی آپ کو پہلے سنایا ہوگا، یہ آپ کے لیے یاد دہانی کا کام کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پیغمبر اسلام میرے گھر پر تھے، انہوں نے خادمہ کو کام کرنے والی نوکرانی کو کہا پانی لانے کے لیے۔ خادمہ گئی پانی لانے، لیکن آنے میں اس نے تاخیر کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ بھئی اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہ خادمہ کھیل رہی تھی۔ اس کو دیکھنے پر، یہ حرکت دیکھنے پر پیغمبر اسلام کو غصہ آ گیا، نیچرل بات تھی، لیکن اس غصے کے وقت پیغمبر اسلام نے جو بات کہی اس کو سن لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر مجھے قیامت کے دن خدا سے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے تم کو مارتا۔ اگر قیامت کے دن خدا سے بدلے کا ڈر مجھے نہ ہوتا تو میں تمہیں اس مسواک سے مارتا۔ غور کیجئے، یہ ہے آخرت کا خوف، یہ ہے جہنم کا خوف ایک پیغمبر کے اندر، یہ ہے خدا سے گرفت کا ڈر ایک پیغمبر کے اندر، کہ وہ اپنے خادمہ کو غلطی کے موقع پر بھی محض ایک مسواک سے مارنے سے بھی بچتا ہے۔ اس سے میسج کیا ہے؟ ظلم، زیادتی، کمزور کو ستانا، طاقت کا بیجا استعمال، عہدوں کا بیجا استعمال، تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس عہدہ ہے، پاور ہے، انفلوئنس ہے، تم پربھاؤ رکھتے ہو، تمہارے سامنے کمزور ترین شخص ہے، اس کے باوجود تم حق پہ ہو، رائٹ پر ہو، اس کے باوجود تم معاف کرنے والے بنو۔ یہ ہے اسلام۔ جنت میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ بعد کے زمانے کے علماء اور مولویوں نے بتا دیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ جنت کوئی آسان سودا نہیں ہے، یہ انتہائی قیمتی سودا ہے۔ یہ سارا کھیل اور دنیا کا جو ڈرامہ ہے یہ تو اسی لیے ہے کہ چند لوگوں کو جنت کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے اور بقیہ لوگوں کو ہمیشہ کے کوڑے خانے میں یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو جنت کوئی آسان سودا نہیں ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جس طرح یہاں قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ قیمت ادا کرتے ہیں، جیسی قیمت ویسی چیز، ٹھیک اسی طرح جیسی قیمت آپ ادا کریں گے آخرت کا انجام بھی ویسے ہی ہونے والا ہے۔ دوسرا واقعہ سنیے پیغمبر اسلام کا۔ اولاد کس کو پسند نہیں ہے اور اولاد سے کس باپ کو محبت نہیں ہوگی؟ پیغمبر اسلام کو بھی محبت تھی۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کی آخری عمر میں آپ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام آپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا، یعنی ابراہیم۔ آپ اپنے بیٹے سے بڑی پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کو یہ پیغام ملا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، خوب خوش ہوئے، اپنے بیٹے کو کھلاتے تھے، خوب پیار کرتے تھے۔ اور پھر عرب قاعدے اور قانون کے مطابق بچے کو جب دودھ پلانے والی خاتون کو دے دیا گیا تو اس گھر بھی آپ اپنے بچے کو دیکھنے جاتے تھے اور پیار کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ابھی آپ کے بیٹے کی عمر تقریباً 1.5 سال ہی ہوئی تھی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر ملی تو پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب ان واقعات کو آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام بھی دوسرے انسان کی طرح ایک انسان نظر آئیں گے۔ خوشی کے موقع پہ خوش ہونا، غم کے موقع پر غم کا اظہار کرنا۔ ایسا نہیں تھا کہ غم کے موقع پہ آپ کٹر رہتے تھے
اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو رونا نہیں ہے، آنسو نہیں بہانا، سب کچھ تھا۔ جو بات تھی وہ کیا تھی؟ اعتدال پر قائم رہنا۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے، یعنی بیٹے کے موقع پر پیغمبر اسلام نے جو بات کہی اس پر غور کیجئے۔ آپ نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہاری موت پر دکھی ہوں، مجھے غم ہے، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا کہ اللہ کو تکلیف ہو جائے اور اللہ کی ہاں میری گرفت ہو جائے۔ یہ ایک باپ کا بیان ایک بیٹے کی موت پر ہے، یہ ہے آخرت کا خوف۔ اب ان 9 باتوں کو یاد کیجئے اور پیغمبر اسلام کی شخصیت پر غور کیجئے ہی نہیں۔ عرب میں یہ پرانے زمانے میں ایک ضعیف الاعتقادی تھی، سپرسٹیشس سوچ، غلط سوچ۔ وہ یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو پھر گرہن لگتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب ابراہیم کی موت ہوئی تو عین اسی دن گرہن لگ گیا، تو اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ابراہیم کی موت ہوئی ہے، دیکھو اسی لیے گرہن لگا ہے۔ اب دیکھیں ایسے موقع کو جو لیڈرز ہوتے ہیں، دنیاوی لیڈر، بہت بہترین ڈھنگ سے کیش کرتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے ایسے موقع پر بھی لوگوں کے رخ کو، ان کی سوچ کو آخرت سے جوڑا، اللہ سے جوڑا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو یہ بالکل بیس لیس بات ہے، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے چاند اور سورج کے گرہن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چاند اور سورج اللہ کی 2 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، 2 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب بھی گرہن لگے تم نماز پڑھو، تو آپ نے اس وقت بھی نفل نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے صرف اور صرف 2 واقعات، آپ کی پوری زندگی یہی ہے۔ آپ نے لوگوں کو آخرت کا پیغام دیا تھا، آخرت کا میسج۔